السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 10-12 دن اب باقی رہ گئے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے اسے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ ایک اپنی اندر خاصیت چیک کر لیں۔ بد نصیب اور بد قسمت لوگ کون ہیں، تو اپنے آپ کو یہ چیک کر سکتے ہیں۔ جو رمضان کے متعلق بہت خاص ویڈیو ہے، جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ 10-12 دن اب باقی رہ گئے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے اسے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب جو 10-12 دن باقی رہ گئے، ہمیں کچھ کام ہیں جو ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں ایسی ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا، سبحانک اللہ یاد نہیں ہے، کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو کسی کو کوئی سورت یاد نہیں ہے، یا نماز میں التحیات کیسے پڑھی جاتی ہے وہ پتہ نہیں ہے نا، درود شریف یاد نہیں ہے، نماز مکمل یاد نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کی نعمت دے رہا ہے، ہم اس نعمت کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کا جو نور ہے، اس نعمت کا جو فائدہ ہے، اور اس نعمت سے جو ہمیں بخششیں مل سکتی ہیں، مغفرتیں مل سکتی ہیں، جنت میں اونچے مقام مل سکتے ہیں، قبر کا اندھیرا چھٹ سکتا ہے، پھر وہ اس نعمت کے فائدے ہم سے چھین لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کتنے ایسے ہماری زندگی میں رمضان آئے اور چلے گئے، اور رمضان سے جیسے ہمیں فائدہ اٹھانا تھا ویسے ہم اٹھا نہیں پائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان میں نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ رمضان کی نعمت جو اللہ کی بہت بڑی ہے نا، ہم اس سے محروم ہیں کیونکہ ہم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اگر نماز نہیں آتی تو نماز کو ابھی سے پورا سیکھو، سبحانک اللہ یاد کرو، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر سبحانک اللہ یاد کرو، نماز کو سیکھو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ مان لیجئے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور آپ کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی ہے، کبھی سوچا یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ پا رہے؟ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی لعنت ہے ہمارے اوپر، اور کتنے بڑے محروم انسان ہیں ہم، کتنے بڑے بدنصیب اور بدقسمت انسان ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا اور ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور اس سے ہم محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کی قدر یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں ابھی 10-12 دن رہ گئے نا، ابھی سے اس کی قدر شروع کرنے کی فکر کرنا چاہیے کہ اگر نماز نہیں آتی تو نماز سیکھو، صورتیں یاد نہیں ہیں تو صورتیں سیکھو، اگر آپ کو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں معلوم تو سیکھو۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، آپ بیمار ہیں اگر تو اپنا علاج بہترین سے بہترین کراؤ، اب بہترین سے بہترین آپ پرہیز کرو تاکہ رمضان کے لیے آپ فٹ ہو جاؤ، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جتنا بھی کام دھام ہے ابھی سے سمیٹنا شروع کرو کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھے ٹائم عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اور آپ اس کے بالکل الٹا چلتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا، بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہ 11 مہینے ہی رمضان کی تیاری میں لگاتے تھے کہ ہمیں ساری سیٹنگ ایسے کرنی ہے، سارے کاموں کو ایسے نپٹانا ہے، ایسے ہینڈل کرنا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہمیں ملے تو رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوں۔
تو اسی لیے اپنے کاموں کو ہینڈل کرو، اپنی صحت کو ہینڈل کرو، اور دین کے اعتبار سے جو چیزیں نہیں آتی وہ ابھی سے سیکھنا شروع کرو۔ میں نے یوٹیوب پر بہت پہلے سبحانک اللہ آپ لوگوں کو یاد کرائی تھی، نماز کا پورا طریقہ آپ لوگوں کو یاد کرایا تھا، ہے نا، 10 صورتیں آپ لوگوں کو یاد کرائی تھی۔ تو اگر نہیں آتا تو میرے یوٹیوب چینل سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہو۔ آپ ڈالو نماز کا طریقہ اے ایم قاسمی، 10 صورتیں اے ایم قاسمی، تو میں نے بہت آسان بچے کی طرح، یعنی آپ کتنا ہی آپ کو یاد نہ ہوتا ہو نا، تب بھی انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو دیکھ کے صورتیں یاد ہو جائیں گی، نماز یاد ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بول رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو، اللہ تعالی ہم سے خفا ہو کہ میرا بندہ رمضان کی جو نعمت میں نے اسے عطا فرمائی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، محروم ہو جاؤ رمضان کی برکتوں سے۔ اور سوچئے گا اگر رمضان کے مہینے میں بھی آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی آپ نماز پڑھنا آپ کو نہیں آتا، وضو کرنا، غسل کرنا آپ کو نہیں آتا، رمضان کے مہینے میں بھی آپ روزے چھوڑ رہے ہو، رمضان کے مہینے میں بھی قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا، یا قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، یہ نشانیاں اس بات کی ہیں کہ رمضان کے مہینے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اس لیے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو دور کر دیا ہے، پھٹکار ڈال دی ہے آپ کے اوپر۔ اسی لیے رمضان کی قدر ابھی سے شروع کر دیجئے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔